لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين، المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد وعلى محمد. ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، ایک مومن بیمار اور ایک جوان بسم اللہ والسلام میں بیمار، دیگر جو مومنات بیمار ان سب کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ مئی جلو کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ خدایا بحق بیمار کربلا، یہ جو 2 مومن بیمار ہیں اور جتنے بھی مومن مومنات بیمار ہیں، بحق بیمار کربلا شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد۔ اہل البیت علیہم السلام کی روایات کا ایک بہت بڑا حصہ جس کا تعلق آخر الزمان سے ہے، امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو فتنے اور آشوب جنم لیں گے ان سے مربوط ہے۔ تقریباً 2000 سے اوپر حدیثیں اس حوالے سے معصومین علیہ السلام کی طرف سے نقل ہوئی ہیں، اور ان احادیث میں سے ایک بہت بڑا حصہ مربوط ہے فیملیز سے اور فیملی ممبرس سے، کہ آخر الزمان میں ہمارے گھروں کی کیا صورتحال ہوگی، اور جو فیملی ممبرز ہیں ان کے درمیان جو ریلیشن شپس ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے۔ ایک بہت بڑا حصہ
ان روایات میں اسی کے بارے میں بعنوان نمونہ کچھ احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ روایات میں آ گیا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے کثرت طلاقیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح روایات میں آ گئے ہیں کثر العقوق، عاق زیادہ ہوں۔ ہم نے صرف عاق والدین سنا ہے، عاق فرزندان بھی ہے، دونوں طرف سے۔ بسا اوقات اولاد نافرمان نکلتی ہیں، والدین اولاد کو عاق کرتے ہیں، اور بسا اوقات ماں باپ تربیت نہیں کرتے ہیں، بچے والدین کو عاق کرتے ہیں، دونوں طرف سے کثر الحقوق، عاق زیادہ۔ اسی طرح روایات کے اندر آ گئے ہیں قطع الارحام، رشتہ داروں کے درمیان تعلقات بہت کمزور ہوں گے، صلہ رحم نہیں ہوگا، قطع رحم یہ بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طرح روایات کے اندر آ گیا ہے واستخف بالوالدین، والدین حقیر شمار کیے جائیں گے، تحقیر ہوگی والدین کی، ماں باپ کی توہین ہوگی، ماں باپ کی، بچے بے احترامی کریں گے اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ اسی طرح روایات میں آ گیا ہے تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، مرد عورتوں جیسے ہو جائیں گے اور عورتیں مرد جیسی، مردوں سے غیرت نکل جائے گی، عورتوں سے حیا، عفت، پاک دامنی عورتوں میں نہیں رہے گی۔ تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال۔ اسی طرح روایات میں آ گیا ہے کہ اکتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، عجیب روایتیں ہیں۔ اب ممبر سے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اور آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ اس روایت کے اندر اہل البیت نے کیا کہا۔ اکتفى الرجال بالرجال، مرد مرد پر ڈیپینڈ کریں گے، والنساء بالنساء، مطلب سمجھ جائیں آپ کو، نمبر سے جو ہے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے حالات آخر الزمان میں ہوں گے کہ جو یہ سب کے سب فیملی سے مربوط ہے، گھر سے مربوط ہے، کہ فیملیز یہ آخر الزمان میں نشانے پر ہوں گی، اور اس قسم کی چیزیں گھروں کے اندر آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔ اہل البیت علیہ السلام نے پہلے ہمیں بتا دی۔ یہ جو 250 سالہ زمانہ ہے معصومین علیہ السلام کا، رسول خدا سے لے کے امام زمانہ کی غیبت کے زمانے تک تقریباً 250 سال بنتے ہیں۔ ان 250 سالوں میں اہل البیت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، بتا دیا ہے پہلے سے۔ نہ صرف بتا دیا ہے بلکہ اہل البیت نے گریہ کیا ہے آخر الزمان کے حالات دیکھ کے۔ مومنین کے جو حالات ہوں گے، مومنین کی فیملیز کے ساتھ جو پرابلمز آئیں گی، انہیں دیکھ کے اہل البیت نے گریہ کیا ہے۔ یہ صدیر سیرفی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ روایت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میں ابو بصیر اور کچھ اور شاگردوں کے ساتھ، امام جعفر صادق کے شاگردوں کے ساتھ ہم سب جا رہے تھے امام جعفر صادق کے گھر کی طرف امام سے ملنے۔ جیسے امام کے گھر پہنچے،
دروازے پہ پہنچے، دیکھا مولا امام جعفر صادق خاک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خاک کے اوپر اپنا گریبان چاک کیا ہوا ہے اور زور زور سے رو رہے ہیں، اس طرح رو رہے ہیں کہ جیسے اگر کسی کا جوان بیٹا اگر مر جائے تو جس طرح سے انسان روتا ہے، بالکل اسی طرح امام چیخ چیخ کے رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو انسان خاک پہ بیٹھتا ہے، گریبان چاک کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مولا امام جعفر صادق کی یہ حالت دیکھی کہ ہمارے ہوش اڑ گئے، ہماری تو آنکھوں سے نور چلا گیا، تاریکی چھا گئی مولا امام کی یہ حالت دیکھ کر۔ جرأت نہیں ہو گئی آگے بڑھنے کی، امام کو سلام کرنے کی۔ کہتے ہیں کہ ہم وہیں پر رک گئے، کچھ دیر تک ہم وہیں پر رکے، اور اس کے بعد جب امام کا گریہ تھوڑا کم ہو گیا تو ہم آگے بڑھے اور ہم نے امام کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ امام سے پوچھا مولا کیا ہو گیا ہے آپ کو جو اس طرح رو رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ کوئی بڑی مصیبت تو نہیں آئی؟ مولا فرمانے لگے میں کتاب جعفر دیکھ رہا تھا۔ کتاب جعفر ایک کتاب ہے کہ جس کے اندر گزشتہ زمانے کے حوادث واقعات اور آنے والے زمانے کے حوادث واقعات سارے لکھے ہوئے، اور یہ ائمہ علیہ السلام کے پاس یہ بک تھی، اور ایک امام سے دوسرے امام ہوتے ہوتے اس وقت یہ کتاب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس۔ اللہ امام فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آخری زمانے میں جو آشوب اور فتنے مومنین کے گھروں کو اپنے لپیٹ میں لیں گے، اور مومنین اس کا برڈن برداشت نہیں کر پائیں گے اور اپنے ایمان کو نہیں بچا پائیں گے، سقوط کریں گے۔ تو مومنین کی یہ حالت دیکھ کر میں رو رہا، یہ رو رہا۔ اعزان گرامی، ایسا وقت آنے والا ہے، بلکہ میں کہوں آ گیا ہے، کہ رویے بدلیں گے، لائف سٹائل بدلے گا، سوچنے کے زاویے بدلیں گے، اعتقادات بدلیں گے، اقدار اور ویلیوز بدلیں گی، اور لوگوں کو پرکھنے اور تولنے کے معیار بدلیں گے۔ نیکی جو ہے وہ بدی کی جگہ، بدی نیکی کی جگہ لے۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم کتنے ظالم ہیں کہ طول تاریخ میں ہم نے اپنے اعمال کے ذریعے اپنے اماموں کو رلایا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کس طرح امام صادق رو رہے، گریبان چاک کر خاک کے اوپر بیٹھ کے رلایا ہے ہم نے اپنے ائمہ۔ ہر جمعے کے دن ہمارے اعمال امام زمانہ کے سامنے پیش ہوتے، بعضوں کے اعمال دیکھ کے امام خوش ہوتے ہیں، لیکن اکثر کے اعمال دیکھ کے امام افسردہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے شیخ کب تیار ہو جاؤ گے کہ میں ظہور کروں؟ تو نیکی بدی کی جگہ لے گی، بدی نیکی کی جگہ لے گی۔ رسول اکرم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب ارد گرد جمع تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے اوپر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، چھوڑ دے گی۔ ایک ایسا وقت آنے والا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں وقت آ گیا ہے، گھروں کے اندر پیرنٹس اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرتے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے نہیں بتاتے۔ باپ نہیں کہتا
بیٹے کو کہ بیٹا نماز پڑھو، ماں نہیں کہتی بیٹی کو کہ بیٹی حجاب کرو۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جہاں سے میں آ رہا ہوں وہاں ہم صبح شام یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہاں کی صورتحال کیا ہے مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، بہانہ بنائیں گے جی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، مولانا کرے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر فروع دین میں سے ہیں، اور فروع دین پر عمل کرنا ہر بالغ عاقل کے اوپر واجب ہے۔ اس کا کوئی مولانا صاحب سے کوئی تعلق نہیں۔ واجب جس طرح نماز واجب ہے، امر بالمعروف بھی واجب ہے، نہی عن المنکر بھی واجب ہے۔ گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بٹھا کے انہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بتانا، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، یہ مولوی کا کام نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ اصحاب نے تعجب کیا جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے گی، تو اصحاب نے تعجب کیا، یا رسول اللہ یہ تو واجب ہے، کیا امت ایک واجب کو چھوڑ دے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا اس سے بھی برا وقت آئے گا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ منکر کا امر کریں گے، معروف سے روکیں گے، نیکی اور بدی ایک دوسرے کی جگہ لے گی۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی منکر کا امر کرے، کہیں گے برائی کا امر کرے؟ اتنا تو ایمان لوگوں کا نہیں مرا۔ ایسی ایسی مثالیں ہیں۔ ایک مولانا صاحب جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، مجلس میں فرما رہے تھے کہ ایک خاتون کا فون آیا، اس نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا میں بڑی پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے، میں حجاب کرتی، میں محرم نامحرم کا خیال رکھتی، لیکن میری شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئے ہیں جو مذہبی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ماڈرن فیملی۔ میرے مذہبی اعتقادات کو میری شوہر کی جو فیملی ہیں وہ مذہبی اعتقادات کو کہتے ہیں یہ فرسودہ خیالات ہیں۔ میں حجاب کرتی ہوں، مذاق اڑاتے ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے سامنے آ جاؤ، لیکن حجاب کو اپنے کمرے میں اتار کے آ جاؤ، حجاب اتار کے آ جاؤ۔ پارٹیاں ہوتی ہیں، فیملی کو جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے ٹائٹ کپڑے پہنو، کوئی حجاب نہیں، فل میک اپ۔ ہم پتھر کے زمانے میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ماڈرن ایج میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اپنے فرسودہ خیالات کو گھر میں رکھ لو، ہمارے ساتھ اس طرح ہے۔ میں کیا کروں؟ آج سوسائٹیز کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنی فیملیز کو فورس کرتے ہیں کہ حجاب اتار کے۔ یہ منکر کا امر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ منکر کا امر نہیں تو کیا ہے؟ اور تو اسے اعلیٰ دیکھیے اذان گرامی، ضروری ہے کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ ایسے ہی فوراً کوئی نسخہ نہیں لکھتا، پہلے اس کی ہسٹری لیتا ہے، تشخیص دیتا ہے بیماری کیا ہے، اور پھر اس کے بعد نسخہ لکھتا ہے، میڈیسن لکھتا ہے۔ ہمارے گھروں کی ایسی حالت خدا نہ کرے ہو، کون ہے اس کے پیچھے؟ کیوں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ پیرنٹس پریشان ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے؟ خاص طور پر
اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا گھروں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم بہت پریشان۔ پہلے ہمیں تشخیص دینی ہوگی کہ آخر کون سی چیزیں باعث بن رہی ہیں کہ ہمارے گھروں کی ایسی حالت بن گئی ہے۔ تشخیص دینا ہوگا، اس کے بعد پھر نسخہ تجویز کریں گے کہ یہ حالات کیسے بہتر ہو سکتے۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ آخر الزمان میں شیطان اپنا ایک کارندہ اتارے گا میدان میں، اور اس کے ذریعے فیملیز کا نشانہ لے گا شیطان۔ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک اسے نہیں سمجھیں گے ہم اس گن میں مزید گندے ہوتے جائیں گے۔ سمجھنا ضروری ہے۔ شیطان کس کو اتارے گا؟ جس کا فوکس فیملیز ہوں گی، خاص طور پر مومنین کی فیملیز۔ روایات کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے دجال۔ دجال کا نام نے سنا ہو۔ اب آپ حیران ہو گئے، مولانا صاحب دجال اس کا فیملی سے کیا تعلق؟ دجال روایت سے معصومین علیہم السلام میں دجال کی جو خصوصیات بیان ہو گئی ہیں، شہید باقر صدر ان کی کتاب الموسوعۃ الامام المہدی، اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ قوی امکان یہ ہے کہ دجال کوئی شخص نہیں ہوگا۔ دجال کوئی شخص نہیں ہوگا، کیونکہ جو خصوصیات روایات کے اندر دجال کی بیان ہوئی ہیں، آپ سنیں گے تو شاید یقین نہ آئے گا کہ کیا ممکن ہے ایسا کوئی موجود آ جائے۔ لہذا شہید باقر صدر لکھتے ہیں کہ قوی امکان یہ ہے کہ دجال کوئی شخص نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ روایات ہیں جس کے اندر دجال کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، 5 بڑی خصوصیات بیان ہوئی ہے دجال، اور غور سے سنیں۔ پہلی خصوصیت جو دجال کی بیان ہوئی ہے وہ تو سب کو شاید معلوم ہوگا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی ایک آنکھ۔ دوسری خصوصیت جس کی بیان ہوئی ہے وہ یہودی ماں سے پیدا ہوگا۔ تیسری خصوصیت جو دجال کی بیان ہوئی ہے اس کا فساد مشرق سے مغرب ہر جگہ پھیل جائے گا۔ چوتھی خصوصیت جو دجال کی بیان ہوئی ہے کہ اس کا جو کھانا ہوگا وہ پہاڑ کے برابر ہوگا، کھانا پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اور 5ویں خصوصیت جو دجال کی بیان ہو گئی ہیں، اس کا نعرہ یہ ہوگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب۔ یہ 5 خصوصیات روایات کے اندر دجال کی ذکر۔ شہید باقر صدر کہتے ہیں کہ بہت سارے اور قرائن موجود ہیں جو ہمیں بتلاتے ہیں، اور یہی روایات جس کے اندر دجال کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں یہ سب مل کے بتلاتے ہیں کہ دجال کوئی شخص نہیں ہے۔ مثلا ایک روایت ہے جس کے اندر آگے ہے الدجال امر، دجال ایک امر ہے۔ امر کہتے ہیں ایک چیز کو، دجال ایک چیز ہے۔ اگر کوئی انسان ہو تو انسان کے لیے چیز کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربی میں۔ کہتے ہیں کہ دجال کوئی شخص نہیں ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آخر الزمان میں ایک کلچر ایسا وجود میں آئے گا، اس کلچر کی یہ خصوصیات ہوں گی۔ ایک کلچر وجود میں آئے گا آخر الزمان، امام کے ظہور سے پہلے۔ اس کلچر کی یہ خصوصیات ہوں گی، اور اس کلچر کے جو حملے ہوں گے ان حملوں کے نشانوں پہ فیملیز ہوں گی اور ہمارے گھر ہوں گے۔ کلچر
آپ دیکھیں اس وقت جو کلچر دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ کلچر دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، مادی آنکھ سے، مٹیریل آنکھ سے۔ اس کلچر کے اندر معنوی آنکھ نہیں ہے، الہی آنکھ نہیں ہے، اخروی آنکھ نہیں ہے۔ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو مٹیریل نگاہ سے دیکھتا ہے، معنوی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اس کلچر کے اندر اخلاق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تسبیح کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ذکر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مجلس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مادی مٹیریل اینگل سے ہر چیز کو ڈیفائن کرتا ہے یہ کلچر، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے۔ انسان کی تعریف بھی یہ کلچر اگر کرتا ہے تو پیٹ اور شہوت سے کرتا ہے، پیٹ اور شہوت سے۔ اسی لیے پیٹ کے لوازمات، شہوت کے لوازمات یہ فراہم کرنا اس کلچر کا کام۔ تعریف انسان کی اس طرح سے، معنویت نام کی، آخرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، انکار ہے آخرت کا۔ روح نام کی کوئی چیز اس کلچر کے اندر ہے ہی نہیں، روح کا انکار ہے۔ ایون جنت اور جہنم اسے بھی کھینچ کے یہ کلچر اسی دنیا میں لے کر آ گیا ہے، کہتا ہے جنت بھی اسی دنیا میں ہے، جہنم بھی اسی دنیا میں ہے۔ جوانی میں اچھا کام کرو گے، محنت کرو گے، بڑھاپا آپ کا اچھا گزرے گا، یہی آپ کی جنت ہے۔ جوانی میں محنت کرو گے، بڑھاپا آپ کا سخت گزرے گا، یہی آپ کا جہنم ہے۔ جنت جہنم حساب کتاب کچھ نہیں، مرنے کے بعد فنا، خاک میں مل جانا ہے اس انسان۔ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، یہی دنیا کی لذتیں ہیں۔ یہ کلچر اس آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہے، صرف میٹیریل آنکھ سے، اخروی آنکھ اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ دوسری جو صفت تھی کہ یہ دجال یہودی ماں سے پیدا ہوگا، آپ دیکھیں یہ جو ہالی ووڈ ہے، 7-8 کمپنیاں جو بڑی ہیں، اس آنرز کون ہے، اس کے مالک کون ہے؟ اس کے یہودی، قوم یہود طول تاریخ میں انبیاء کے لیے درد سر بنی رہی ہے۔ آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں، قرآن کے اندر کتنی آیتیں، ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، قرآن کی آیت ہے، سری آیت، قرآن کی آیت۔ مومنین کے ساتھ شدید ترین دشمنی کرنے والے لوگ، قرآن کہتا ہے اللہ۔ اب ان کی تلمود بک اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ برترین قوم صرف اور صرف بنی اسرائیل ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ انسانوں کی شکل میں جانور ہیں۔ ان جانوروں کو ہماری خدمت میں ہونا چاہیے، اگر یہ ہماری خدمت میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہیں اگر پتھر سے مار سکتے ہو تو تلوار کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، کم ترین ہزینے سے ختم۔ آپ کتابیں بکس اٹھا کے لیں، کون ہے اس کلچر کے پیچھے ہے، کون کریٹ کر رہا ہے اس کلچر کو، ایکسپینڈ کر رہا ہے اس کلچر کو؟ یہی روایت کے اندر کہا کہ دجال کی ماں یہودی ہوگی، یعنی اس کلچر کی ماں یہودی۔ اس کا فساد مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہوگا۔ آج دیکھیں مومنین کے گھر بھی اس کلچر سے محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہمارا لائف اسٹائل دیکھیں، اسی کلچر سے میچ کرتا ہے، ہماری ہر چیز اسی کلچر سے میچ کرتی ہے۔ کیا رہ گیا ہے اسلامی کلچر کی؟ کون سی چیزیں رہ گئی ہمارے پاس؟ کوئی گھر محفوظ نہیں ہے اس کلچر سے، مشرق سے مغرب تک ہر جگہ کو اس کلچر نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اپنے لپیٹ میں لے لیا۔
اور روایت نے کیا کہا کہ اس کی خوراک جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہوگی. اب دیکھیں اس کلچر کو خلق کرنے، وجود دینے، پھر ایکسپینڈ کرنے میں جو سرمایہ لگاتے ہیں، جو ڈالرز لگتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں، ان ڈالرز کو آپ ایک کے اوپر رکھتے ہوئے جائیں، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، تو شاید کئی پہاڑ کے برابر، اس سے بھی اوپر چلا جائے گا، آسمانوں تک چلا جائے گا. اتنا سرمایہ لگاتا ہے یہ کلچر، کھاتا ہے اور دیتا کیا ہے آپ کو؟ فحاشی، بے غیرتی پھیلانے کے سامان آپ کو مہیا کرتا ہے، اور فری ہوم ڈیلیوری وایا انٹرنیٹ تھرو آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. موبائل کے اوپر آ جا، پہاڑ کے برابر اس کی خوراک ہوگی. یعنی اتنا سرمایہ خرچ کر کے یہ آپ کو دے گا، آپ کو تباہ کرنے، آپ کا ایمان آپ سے چھیننے کے لیے، غیرت آپ سے چھیننے کے لیے، ہماری مائیں بہنیں ان سے عفت چھیننے کے لیے، حیا چھیننے کے لیے، پاک دامنی کو چھیننے کے لیے اتنا سرمایہ لگائے گئے. اور آخری جو خصوصیت تھی، انا ربکم الاعلی، اس کا نعرہ ہوگا. آپ دیکھیں آج انسان، اس کلچر کا بنایا ہوا انسان آج خدا کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، خدا کی جگہ بیٹھا ہوا. آپ یہ تحریف شدہ جو کتابیں ہیں ان کو دیکھیں، آسمانی کتاب جو تحریف ہو گئی، آپ ان کو دیکھیں. آپ کو وہاں پہ ملے گا، مثلا ایک جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ حضرت ایوب اور خدا نے آپس میں کشتی لڑی، اور حضرت ایوب نے خدا کو پٹخ دیا زمین میں. کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ کہ خدا عاجز ہے، کمزور ہے، ایوب انسان ہے، طاقتور ہے. اور ایک اور جگہ آپ پڑھیں گے کہ خدا نے منع کیا تھا آدم کو کہ فلاں شجر کے پاس نہ جانا، مت کھانا اس شجر سے. آدم نے بات نہیں مانی، جا کے کھا لیا اور کھا کے چھپ گیا، کھا کے چھپ گیا. اب خدا آوازیں دے رہا ہے کہ آدم کدھر ہو؟ خدا کو نظر نہیں آ رہا تھا. وہ کون سا خدا ہے؟ کون سا خدا ہے جسے نظر نہیں آ رہا؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا عاجز، کمزور. پاور کس کے پاس ہے؟ انسان. محور کون ہے؟ انسان. ہم انسان. قانون دینا ہے ہم دیں گے، اصول بنانے ہیں ہم، پرنسپلز، سب کچھ ہم دیں گے. آپ دیکھیں نیچے نام ایک فلسفی ہے جرمنی کا، اس نے ایک سٹوری لکھی ہے، اور سٹوری کے اندر وہ ایک میسج دینا چاہتا ہے. سٹوری کا ٹائٹل ہے خدا کا قتل. سٹوری کا ٹائٹل خدا کا قتل. اس سٹوری کے اندر وہ لکھتا ہے کہ ایک آدمی آیا، اس کی آستینیں چڑھی ہوئی تھی اوپر، اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، اور وہ خنجر خون آلود تھا. خون آلود خنجر اس کے ہاتھ میں. ایک ایسی جگہ پہ وہ آدمی آ گیا جہاں رش زیادہ تھا، اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ لوگوں پتہ ہے میں کیا کر کے آیا ہوں، لوگوں پتہ ہے میں کیا کر کے آیا. لوگ حیران ہو گئے کہ آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں خنجر ہے اور خون بھی لگا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ لوگوں پتہ ہے میں کیا کر کے. اب لوگ سننے کے لیے جمع ہو گئے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو کہا کہ میں خدا کو قتل کر کے آیا، اب تم آزاد ہو، جو کرنا چاہتے ہو. سٹوری لکھی ہے. میسج کیا دینا چاہ رہا ہے؟ میسج یہ دینا آپ آزاد ہو. کیوں؟ یہ خدا اور یہ دین اور یہ اخلاق اور یہ جنت اور یہ جہنم اور یہ چیزیں، جیسے اس مومنہ خاتون نے کہا. مولانا صاحب، مولانا میرے اعتقادات کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ فرسودہ خیالات، فرسودہ خیال. انسان محور، جبکہ جو قرآنی کلچر ہے اس کلچر کے اندر محور کون ہے؟ محور خدا ہے، قادر مطلق خدا ہے، زندگی خدا کے ہاتھ میں.
حیات خدا کے ہاتھ میں، موت خدا کے ہاتھ میں، عزت خدا کے ہاتھ میں، ذلت خدا کے ہاتھ میں، رزق خدا کے ہاتھ میں، شفا خدا کے ہاتھ میں، ہر چیز خدا کے ہاتھ میں، محور خدا قرآنی کلچر کے اندر۔ اس کلچر میں انسان ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک ایسا موجود گھسا ہوا ہے ہمارے گھروں کے اندر، ایک ایسا موجود گھسا ہوا۔ پریشان ہونا چاہیے ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ کس قسم کے ایک موجود سے ہمارا سروکار ہے۔ پہلے عرض کیا تھا کہ آج کا شیطان وہ پرانا آدم والا شیطان، آدم کے دور کا شیطان نہیں ہے۔ آج کے شیطان کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے آج کے شیطان کے پاس، ہر قسم کے ابزار اور وسائل سے لیس شیطان۔ تو اب ہماری فیملیز، ان کے اندر دراڑیں نہیں آئیں گی، ہمارا لائف سٹائل نہیں بدلے گا، ہمارے خیالات نہیں بدلیں گے، ہمارے اعتقادات نہیں بدلیں گے، پیرنٹس کا احترام، یہ چیزیں ہوں گی۔ یہ جب تک ہم بند نہیں باندھیں گے اس دجال کے لیے، اس دجالی کلچر کے لیے، یہ چیزیں ہوتی رہیں گی۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ مجالس امام حسین نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ امام حسین نہ ہوتے کیا ہوتا ہمارا؟ اگر اس پوری دنیا میں تاریکی ہوتی، روشنی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، شاید جینا آسان ہو جاتا، لیکن اگر حسین نہ ہوتے نا، جینا مشکل۔ الحمدللہ الذی خلق الحسین، خلق الحسین۔ سید مہدی قوام ایک بہت بڑا نام ہے، صاحب نفس انسان، صاحب نفس انسان۔ عشرہ پڑھ رہے تھے، محرم کا آخری مجلس شام غریباں کی پڑھ کے نکلے ہیں، تو نکلتے ہوئے جو بانیان مجلس سے انہوں نے ایک ہدیہ دیا، جو دیتے ہیں، پاکٹ دیا، شاید اس کے اندر پیسے، پاکٹ کھولا نہیں، اس نے جیب میں ڈال دیا اور وہاں سے نکلا مجلس پڑھ کے شام غریب۔ اس کے ساتھ اس کے ایک ساتھی بھی تھے۔ گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جو مشہور جگہ تھی، جہاں پہ لوگ عیاشیاں کرنے آتے تھے، عیاشیاں۔ ہر جگہ وہاں پہ بے غیرتی کا سامان فراہم، وہاں سے گزر ہوا۔ رات کی تاریکی ہے، ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، آگے ایک جگہ میں گئے تو ایک خاتون سڑک کے کنارے کھڑی گئی۔ رات کے استاد شام غریباں، خاتون کھڑی ہے، اس کا ظاہری لباس، خلیہ، شکل، صورت سے ان لگ رہا تھا کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سید مہدی قوام نے بریک لگائی ان کی گاڑی، اپنے ساتھی سے کہا جاؤ اس خاتون کو بلا کے لو۔ ساتھی کہنے لگے کہ وہ ایک اسی خاتون آپ دیکھ رہے ہیں کس لیے بیٹھی ہوئی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، رات کے اس اندھیرے میں جاؤں اس کو بلاؤں، یہ لوگ کیا کہیں؟ کہنے لگے لوگوں سے کیا لینا دینا ہے آپ کو، جاؤ اسے بلاؤ، کہو کہ سید بلا ہے۔ اب یہ شرماتے ہوئے، نظریں چراتے ہوئے یہ گیا اور جا کے اس خاتون سے کہا کہ سید آپ کو بلا۔ وہ خاتون سید کیوں بلایا؟
وہ جو پاکٹ ملا تھا ہدیے کا اس نے جیب سے نکال کے اس کو دیا، کہا کہ یہ امام حسین کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، یہ کہا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ جب تک اس پاکٹ کے اندر پیسے ہیں، جو پیسے ہیں، اس سے آپ کی زندگی کا گزر بسر جب تک ہو رہا ہے تو تجھے حسین کا واسطہ دیتا ہوں، گھر سے باہر نہ نکلنا، شام میں غریباں کو گم نہ کرنا، یہ کہہ کے نکل گئے۔ 1 سال کے بعد زیارت کے لیے کربلا آ گیا سید مہدی قوام۔ امام حسین کی زیارت کر کے باہر صحن میں نکلا اور یہ چل رہا تھا تو ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا، اس نے آ کے کہا کہ آغا سید، وہ اس طرف ایک خاتون کھڑی ہے، وہ 2 منٹ آپ کا لینا چاہتی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ سید گئے اس طرف اس خاتون کے پاس، نقاب میں تھی، پورا حجاب تھا، فل حجاب، چہرہ بھی چھپا ہوا تھا، نقاب ڈالا ہوا تھا۔ قریب گئے، سلام کیا، خاتون آپ نے مجھے بلایا۔ اس نے اپنا نقاب ہٹا کے کہا، آغا سید پہچان لیا میں کون ہوں؟ سید کہنے لگے، میں کیسے پہچانوں گا آپ کو؟ کہنے لگے، میں وہی خاتون ہوں 1 سال پہلے جس سے آپ نے کہا تھا کہ شام میں غریباں گم نہ کرنا۔ آپ تو یہ کہہ کے ایک پاکٹ میرے ہاتھ میں دے کے چلے گئے، لیکن میں گھنٹوں وہیں پر بیٹھی رہی، میرا سر میرے زانوں کے اوپر تھا، میں رو رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ مولا حسین، آپ ہم جیسے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہو، ہم جیسے لوگوں کا بھی۔ کہتی اس کے بعد میں نے توبہ کیا، وہیں پہ میں نے توبہ کیا، میں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ کچھ دن کے بعد ایک رشتہ آ گیا، اس سے میں نے شادی کی اور آج میں اپنے شوہر کے ساتھ یہاں امام حسین کی زیارت کے لیے آ گئی ہوں۔ وہ جو آپ کو بلانے آیا تھا نا، وہ میرا شوہر۔ آپ کو بلانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک جملہ میں کہنا چاہتی ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، زندگی بھر میں آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی کہ آپ نے میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ حسین اگر نہ ہوتے بیچارہ ہو چکے ہوتے، بیچارہ ہو چکے ہوتے۔ لیکن میں مولا حسین سے ایک جملہ کہوں گا، مولا آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے غم میں رونے والے ہیں، آنسو بہانے والے عزادار ہیں، گناہگار ضرور ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی، لیکن مولا حر جیسی غلطی تو ہم نے نہیں کی ہے نا، حر جیسی غلطی ہم نے نہیں کی ہے۔ حر نے تو آ کے آپ کے گھوڑے کی لگام تھامی تھی، حر نے تو آ کے آپ کا راستہ روکا تھا، حر نے تو آ کے آپ کے خیمے اکھاڑے تھے، پانی بند ہو گیا تھا حر کی وجہ سے آپ کے اوپر، حر کی وجہ سے مولا آپ کے بچے پیاسے ہو گئے تھے کربلا میں۔ حر جیسا گناہ تو ہم نے نہیں کیا نا، آپ نے حر کے لیے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ آج ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، مولا ہمارے اوپر بھی نظر کرم کیجئے۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے مصائب نہیں پڑھے، آپ روئے، آپ روئے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ امام حسین نے حر کے پیاسے لشکر کو پانی پلایا، 1000 کے قریب لوگوں پر مشتمل لشکر تھا، پیاس سے تڑپ رہا تھا، جانوروں کی زبانیں پیاس سے باہر آ گئی تھی۔ مولا حسین نے عباس سے کہا، عباس حر کے لشکر کو پانی پلاؤ، جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر، ساقی یہ کوثر کا بیٹا ہے نا، آخر رحیم مولا ہے نا، کریم مولا ہے نا، دشمن ہے یہ امام سے لڑنے آئے، امام کو پتا ہے دشمن ہوتے ہوئے
ان کی پیاس امام حسین سے برداشت نہیں ہو رہی، عباس سے کہہ رہے ہیں پانی پلاؤ۔ ایک آدمی شدت پیاس سے گھوڑے کے اوپر سنبھل نہ سکا، وہ گھوڑے سے گرا، اس کے سامنے مشک رکھا گیا، وہ مشک نہیں اٹھا سکا، مولا حسین خود چل کر آ گئے، اسے پانی پلایا۔ اللہ اکبر، ساقی کوثر کا بیٹا۔ لیکن مولا ذرا کربلا میں آ جائے نا، اللہ اکبر، اولاد رسول، اس کے اوپر پانی بند کرنا۔ نماز کا وقت ہو گیا، مولا حسین نے پیغام بھیجا، اور نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ میرے پیچھے نماز پڑھنا ہے یا الگ سے جماعت کھڑی کرنی ہے؟ تو ہور کی طرف سے پیغام آ گیا، مولا آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو ہور کیوں الگ سے جماعت کھڑی کریں؟ مولا حسین کو اندازہ ہو گیا نا کہ ہور اس کی طینت کیسی، اس کا اندر اس کی روح کیسی۔ نماز پڑھ لی، اس کے بعد مولا حسین نے عباس سے کہا کاروان تیار کرو، سب کو سوار کرو، اب ہم یہاں سے چلیں گے۔ سب سوار ہو گئے، مولا حسین ذوالجناح کے اوپر سوار ہو گئے، ابھی حرکت کرنا چاہتے تھے، ہور سامنے آ گئے، راستہ روکا۔ بعض نے کہا لجام فرس پر ہاتھ رکھا، کہا کہ حسین میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ پلٹ کے مولا حسین نے نہیں کہا کہ ابھی تو تم پیاسے تھے، میں نے پانی پلایا تھا، اور ابھی تم میرا راستہ روک رہے۔ حسین نے منت نہیں جتائی، اور کی طرف دیکھا، کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جب یہ جملہ سننا تھا نا حسین کی زبان سے، ایک دفعہ اور دیش میں آ گئے، مڑ کے حسین کی ماں کا نام لینا چاہا، رک گئے، کہنے لگے حسین اگر کوئی اور یہ جملہ مجھے کہتا نا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا نام لیتا، لیکن کیا کروں، تیری ماں زہرا بڑی عظمتوں والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہاں سے بی بی زہرا حر کے ذہن میں، حر کے دل میں، 9 محرم گزر گئی، شب عاشور آ گئی، حر خیمے سے باہر نکلتا ہے، سنتا ہے خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں، العطش العطش العطش، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہیں۔ حر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ ہمارے تو گھوڑے بھی پانی پیے، حسین کے بچوں کو پانی بھی نہ ملے۔ رات بھر حر کو نیند نہیں آئی، ٹہلتا رہا خیمے کے باہر، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں پوری رات جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑا تھا، ایک طرف حسین کی شکل میں مجھے جنت نظر آ رہی تھی، تو دوسری طرف یزید کی شکل میں جہنم، جنت اور جہنم کے بیچ میں۔ صبح عاشور جیسے نمودار ہوئی نا، حر نے فیصلہ کر لیا، حر گھوڑے پر سوار ہو گئے، نکلے آگے، جیسے نکلنا چاہ رہے تھے، حر کا غلام اور حر کا بیٹا وہ آگے بڑھے۔ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو غلام اور بیٹا نے کہا تو آپ اکیلے جنت میں جائیں گے؟ کہنے لگے اگر آپ بھی آنا چاہتے ہو تو بسم اللہ۔ اب چلنے لگے۔ کس حالت میں چل رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ان نگاہوں سے حسین کا سامنا نہیں کر سکتا، بیٹا میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دو۔
کہتا ہے کہ میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لگام تھامی تھی، میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کے خیموں کو اکھاڑا تھا، میرے ہاتھوں کو پس پش باندھ دو۔ اس حالت میں حر آ گئے ہیں مولا حسین کی طرف۔ جیسے حر نے حرکت کی نا، مولا حسین نے عباس سے کہا عباس جاؤ، حر آ رہا ہے استقبال کرو، حر آ رہا ہے استقبال کرو۔ اب عباس ادھر سے نکلے ہیں، حر ادھر سے جا رہا ہے۔ حر کو محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے، بیٹے سے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ بیٹے نے کہا عباس آ رہے ہیں۔ حر کہتا ہے عباس سے کہو ہم جنگ لڑنے نہیں آ رہے۔ ادھر سے عباس کا جواب آ گیا، حر میں تو آپ کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے حر، اپنے آپ کو گرایا، کہا مولا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مولا نے ایک جملہ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی حر، تم آخرت میں بھی حر۔ اب حر نے میدان کارزار میں جانے کی تیاری کی۔ جانے سے پہلے مولا حسین سے کہا مولا اجازت دو، میں جا کے بیویوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے اجازت دی، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اس خیمے کے باہر تشریف لے گئے جس کے اندر بیویاں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مخاطب کر کے کہا بیویوں، آقا زادیوں، رسول زادیوں، مجھے معاف کرنا، میں نے بڑی غلطی کی، کل قیامت کے دن اپنی ماں زہرا سے میری شکایت نہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخر جملہ سنیں۔ حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، جب بیٹے نے آواز دی نا جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گرا، کہا بابا میری مدد کرو۔ اب حر جوان بیٹا ہے، جب جوان بیٹا آخری وقت بلائے باپ کو تو باپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ باپ بڑی تیزی سے حر گئے ہوں گے نا۔ جب حر کے بیٹے کی لاش پر جب حر پہنچے ہیں، حر کیا دیکھتا ہے؟ مولا حسین حر سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں۔ حر نے ایک دفعہ مولا حسین کی طرف نگاہ کر کے کہا مولا آپ کیوں آ گئے؟ مولا نے ایک جملہ کہا باپ بوڑھا ہو، بیٹا جوان ہو تو بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا۔ میں عرض کروں گا مولا حسین عصر عاشور جب مولا علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں، آپ کو آواز دی ہے، اس وقت کوئی نہیں تھا کہ آپ کے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔